بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کامران ہے اور یہ میری کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جسے میں خود سناتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں، لیکن شاید اب کہنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سیکھ کر بہتر ہوتے ہیں، کچھ صرف سب کچھ کھو کر۔ میں کراچی کے ایک پرانے محلے میں پیدا ہوا۔ ہماری چھوٹی سی گلی میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں مجھے ہمیشہ سینے سے لگائے رکھتی تھی، جیسے میں کہیں گم نہ ہو جاؤں، اور میرے ابا، وہ ہمارے محلے کے مشہور پان فروش تھے۔ ان کی پان کی دکان گلی کے نکڑ پر تھی، جہاں دن بھر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری تعلیم زیادہ نہ ہو سکی، بس میٹرک تک پڑھا۔ اس کے بعد ابا کے ساتھ دکان سنبھال لی۔ وہ کہتے، بیٹا، دکان ہی تمہاری ڈگری ہے۔ لوگ باہر سے آ کر ہمارے پان کھاتے ہیں۔ جو عزت اس کام میں ہے، وہ کسی دفتر کی نوکری میں نہیں۔ ماں ہر وقت پریشان رہتی، خاص طور پر اس بات پر کہ میں اکیلا ہوں، نہ کوئی بہن نہ بھائی۔ وہ اکثر کہا کرتی، بس کامران، تو ہی ہے ہمارا سب کچھ، تو نہ رہا تو ہمارا کون ہے۔ ایک بار رات کو میں بیمار ہو گیا، صرف بخار تھا، لیکن ماں کی نیند اڑ گئی۔ ساری رات میرے سر پر بیٹھ کر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی۔ صبح کو ابا نے دکان بھی دیر سے کھولی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میرے شیر، جلدی ٹھیک ہو جا، تیرے بغیر دکان سونی لگتی ہے۔ یہ سب سنتے ہوئے مجھے لگتا تھا جیسے میں بہت خاص ہوں، اور شاید اسی احساس نے مجھے ہمیشہ دنیا کے باقی دکھوں سے دور رکھا۔ میرے ہم عمر دوست کالج جا رہے تھے، کسی کی نوکری لگ رہی تھی، کسی کا داخلہ کسی بڑے ادارے میں ہو رہا تھا، لیکن میں خوش تھا کہ میں اپنے ابا کے ساتھ ہوں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر پان بنانا، گاہکوں سے ہنس ہنس کر بات کرنا، کسی کو ادھار دینا، کسی سے پرانے حساب کا تقاضا کرنا، یہ سب میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ ابا کو میری فکر اس لیے بھی زیادہ تھی کہ وہ جانتے تھے یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ کئی بار مجھے سمجھاتے، دکان پر بیٹھ، گلی کے لفنگوں سے دور رہ، ان کے ساتھ گھومے گا تو بگڑ جائے گا۔ میں ان کی بات مانتا تھا۔ واقعی کچھ لڑکے میرے دوست تھے، لیکن ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا، بس سلام دعا کی حد تک تعلق رکھتا۔ میرا وقت ابا کے ساتھ یا گھر پر ماں کے پاس ہی گزرتا تھا۔ شام کو ماں کھانے کے ساتھ پکوڑے بناتی اور ہم تینوں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے۔ ابا کو پرانے ڈرامے پسند تھے، ماں کو ترکی کے، اور میں بس ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ میری دکان پر ایک دن ایک بزرگ آئے، جن کی عمر شاید 60 سال ہوگی۔ انہوں نے پان لیا، پھر مجھے غور سے دیکھ کر بولے، کامران، تم اپنے باپ جیسے بنو گے یا دنیا جیسے؟ میں مسکرا کر بولا، انشاءاللہ اپنے باپ جیسا ہی۔ ابا یہ سن کر ہنسے اور بولے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ کبھی کبھی زندگی اتنی پرسکون لگتی تھی کہ ڈر لگتا تھا کہیں یہ سکون چھن نہ جائے۔ ماں کہتی، کبھی ہنسی کے بعد رونا بھی آتا ہے، بیٹا، بس اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنا۔ میں اس وقت سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن آج جب مڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ جملہ ایک پیشن گوئی تھی۔ میرے اندر اس وقت کوئی بڑی خواہشیں نہیں تھی، بس یہی تھا کہ ماں باپ خوش رہیں، دکان چلتی رہے اور زندگی یوں ہی پرسکون گزرے۔ نہ کوئی حسد، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی دشمنی۔ کبھی کبھی سوچتا کہ شاید اللہ نے مجھے خاص سکون دیا ہے، نہ کوئی آزمائش، نہ کوئی پریشانی، اور تبھی انسان بھول جاتا ہے کہ اصل امتحان وہ ہوتا ہے جو بغیر اطلاع کے آتا ہے۔ اور میرا امتحان وہ بس ایک موڑ پر چھپا بیٹھا تھا، خاموش مگر بے رحم۔ ماں باپ کی محبت بھری دنیا میں زندگی کچھ زیادہ ہی آسان لگ رہی تھی۔ دکان، گھر اور کچھ قریبی رشتہ دار، بس یہی تھا میرا چھوٹا سا حلقہ۔ لیکن ایک دن ابا نے بیٹھک میں مجھے اپنے سامنے بٹھایا، سگریٹ سلگایا اور گہری سانس لے کر کہا، کامران، اب تمہاری زندگی میں ایک اور ذمہ داری آنی چاہیے۔ میں چونکا، پھر آہستہ سے بولا، کیا مطلب ابا؟ ابا نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی، شادی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے نظریں چرا لی۔ شادی کا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بس یہ جانتا تھا کہ زندگی صبح دکان، دوپہر گاہک اور شام گھر تک محدود ہے۔ یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی، لیکن ابھی میں تیار نہیں ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔ ابا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، تیاری بعد میں ہوتی ہے، رشتہ پہلے بنتا ہے۔ میری خاموشی کو رضامندی سمجھا گیا، اور پھر ایک دن اماں نے بتایا کہ ابا کی کزن کی بیٹی مہوش کے لیے رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ میں جانتا تھا مہوش کون ہے، لیکن اسے قریب سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابا کی خالہ کی گھر پلی بڑی تھی،
کیونکہ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ خالہ نے اسے پالا تھا۔ خالہ کی حویلی محلے سے ذرا ہٹ کر تھی، تھوڑی پرانی مگر بہت بڑی۔ مہوش ہمیشہ خاموش مزاج رہی، محلے کی شادی بیاہ میں بھی کم نظر آتی۔ لوگ کہتے یتیم بچی ہے، خالہ نے بڑی مہربانی کی ہے۔ ایک دن میں اماں کے ساتھ خالہ کے گھر گیا، دروازہ کھولا تو ایک لڑکی سامنے سے گزری۔ وہی ہوگی مہوش، میں نے اندازہ لگایا۔ وہ کچن سے برتن لا رہی تھی، نظر نہیں ملی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ خالہ نے اماں سے کہا، بچی تمہاری امانت ہے، ہم جتنا کر سکتے تھے کیا، اب تم لوگ اس کا گھر بسا دو۔ شادی جلدی طے ہو گئی، سادگی سے نکاح ہوا، محلے کے چند لوگ بلائے گئے، دعوت خالہ کے گھر پر ہوئی۔ مہوش دلہن بنی تو چہرے پر ایک عجب سکون تھا، نہ ہنسی نہ آنسو، شاید وہ بھی اپنی قسمت کو قبول کر چکی تھی۔ شادی کے بعد وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ اماں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی یہ تیرا اپنا گھر ہے، ہم نے کامران کے لیے تجھے نہیں چنا، تیرے لیے کامران کو چنا ہے۔ مہوش نے مسکرا کر کہا، جی خالہ میں سمجھتی ہوں۔ شروع کے دنوں میں وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، خاموشی سے کمرے کی صفائی کرتی، کھانا بناتی اور دکان سے میرے لیے چائے لے آتی۔ اماں اس کے سلیقے پر فخر کرتی تھیں۔ ایک دن اماں نے مجھے الگ سے کہا، کامران یہ بچی ہمارے نصیب کی برکت ہے، دیکھ کیسا سکون ہے گھر میں۔ واقعی مہوش کی موجودگی سے گھر میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ابا بھی خوش نظر آتے تھے، کبھی کبھار وہ دکان پر آ کر میرے لیے کھانا رکھ جاتی۔ ایک دن ابا نے مذاق میں کہا، ارے بھائی بیوی ہے یا سایہ، ہر وقت تمہارے آس پاس رہتی ہے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، ابا سایہ بھی تو راحت دیتا ہے۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، دکان پر بیٹھے بیٹھے سردی لگنے لگی۔ میں گھر آیا تو دیکھا مہوش نے پہلے ہی پانی گرم کر کے تولیہ نکال دیا تھا۔ بولی، آپ کا بازو گیلا ہے، سکھا لوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے تولیے سے میرے بازو صاف کیے اور کہا، ابا جی کہہ رہے تھے آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، اگلی بار ایسا نہ کریں۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے میرے لیے فکر ظاہر کی۔ مجھے عجیب سا لگا، جیسے کوئی خاموش دیوار میری طرف جھک رہی ہو۔ مہوش کی خاص بات تھی، وہ کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی۔ گھر میں اگر کوئی چیز کم پڑ جائے یا اماں کچھ سختی سے بول دیں، وہ خاموشی سے برداشت کرتی۔ ایک بار اماں نے سالن میں نمک زیادہ ہونے پر کچھ کہہ دیا تو وہ بس سر جھکا کر بولی، معاف کیجیے، اگلی بار دھیان رکھوں گی۔ محلے کی عورتیں ابا سے ملنے آتی اور کہتی، مبارک ہو بھائی صاحب، بیٹی جیسی بہو ملی ہے۔ ابا خوش ہو کر جواب دیتے، بیٹی نہیں، نصیب کی روشنی ہے۔ مہوش کو سلائی کا شوق تھا، شام کو اکثر پرانے کپڑے نکال کر کڑھائی کرتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، یہ سب کیوں کرتی ہو؟ تمہیں تو آرام کرنا چاہیے۔ وہ بولی، آرام تو اس وقت ہوگا جب دل مطمئن ہو، ہاتھ چلتے رہیں تو دل بیزار نہیں ہوتا۔ ہماری شادی کو بھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مہوش نے گھر کی ہر دیوار پر اپنی موجودگی کا اثر چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اب اماں کی طبیعت اگر خراب ہوتی تو وہ دوائی وقت پر دیتی، ابا کو وقت پر کھانا پہنچاتی اور میری ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتی۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو شاید کسی مرد کو فوراً نہ دکھائی دیں، لیکن اندر ہی اندر وہ دل میں جگہ بناتی رہیں۔ ایک رات اماں نے کہا، کامران تم خوش ہو نا؟ میں نے لمبی سانس لی اور جواب دیا، جی اماں، مہوش کی وجہ سے گھر واقعی گھر لگنے لگا ہے، اور وہ یہی حقیقت تھی۔ شاید مجھے تب تک یہ احساس نہیں ہوا تھا، لیکن مہوش اب میرے دنوں اور راتوں کا خاموش حصہ بن چکی تھی۔ شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے، زندگی ایک ڈھب پر چل رہی تھی۔ دکان کی آمدنی ٹھیک تھی، مہوش کو گھر کی ترتیب سنبھالنے کی عادت ہو چکی تھی، اور اماں ابا کے چہروں پر اطمینان دکھائی دیتا تھا۔ ہر روز کی روٹین میں ایک تسلسل آ گیا تھا، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر ہو۔ ایک دن صبح ناشتے پر اماں نے ابا سے کہا، آج ذرا ننیال چکر لگا آتے ہیں، کافی دن ہو گئے ملے ہوئے۔ ابا نے نوالا چبایا اور جواب دیا، ٹھیک ہے، آج دکان جلدی بند کر لیں گے، کامران تم شام کو سنبھال لینا، ہم دونوں شام سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہوش نے اماں کو پچکا کر ساتھ چائے دی اور پوچھا، میں بھی ساتھ چلوں؟ اماں نے شفقت سے کہا، نہیں بیٹی، اب تم یہاں کی ہو، ہم جا رہے ہیں، تم گھر دیکھ لو۔ دوپہر تک سب معمول کے مطابق تھا۔ میں دکان پر بیٹھا تھا، گاہک آتے جاتے رہے۔ مہوش دوپہر کا کھانا لے کر آئی اور جاتے ہوئے بولی، ابا اور اماں کو فون کر کے پوچھ لیں کب واپس آ رہے ہیں۔ میں نے موبائل نکالا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔
सोचा रास्ते में होंगे, सिग्नल नहीं होगा। शाम होते ही महविश फिर आई, परेशान थी। अभी तक वापस नहीं आए। मैंने कंधे उचका दिए। नहीं, फोन भी बंद जा रहा है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले का एक नौजवान हांफता हुआ दुकान पर आया। कामरान भाई, जल्दी चलें, कोई हादसा हो गया है। शायद आपकी अब्बा अम्मा का नाम था किसी लिस्ट में। मेरे हाथ से पानी की बोतल गिर गई। मैं कुछ लम्हे साकत खड़ा रहा, फिर लपक कर मोटरसाइकिल निकाली। महविश ने पुकारा, कामरान, मुझे भी साथ ले चलो। मैंने उसे नहीं सुना, बस निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचा तो हजूम था। इमरजेंसी वार्ड में एक नर्स ने मेरे नाम की तस्दीक की और फिर आहिस्ता से बोली, आइए। सफ़ेद चादरों में लिपटी 2 लाशें मेरे सामने थीं। अब्बा की आंखें बंद थीं, माथे पर जख्म का निशान था। अम्मा के चेहरे पर सुकून था, जैसे सो रही हों। मैं लर्ज़ गया, आवाज़ गले में फंस गई, हाथ थर थर काँप रहे थे। अस्पताल के बाहर महविश पहुंच चुकी थी। किसी तरह मुझे ज़मीन पर गिरा पाया। वो फौरन मेरे करीब आई। कामरान, मैंने कुछ न कहा, बस उसके कंधे पर सर रख दिया। तदफीन अगले दिन हुई। मोहल्ले वाले आए, कंधा दिया, तसल्ली दी। लेकिन सच ये है कि वो लम्हा जिसमें माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, वो अंदर से खोखला कर देता है। सब कुछ चल रहा होता, लेकिन अंदर सिर्फ एक गूंज होती है। महविश उन दिनों में बिल्कुल नहीं टूटी। शायद उसने खुद को मजबूत कर लिया था। वो जनाजे के इंतजामात में लगी रही। मेरे कपड़े निकाले, लोगों को चाय पिलाई, कुरान ख्वानी करवाई, सब कुछ संभाला। तदफीन के दूसरे दिन में दुकान पर बैठा था, खाली, सुस्त, खामोश। कोई गाहक आता तो मैं बस सर हिला देता। पान बनाने की हिम्मत नहीं थी। मैं भी शाम को आई, एक थैला लाई। ये आज की सौदा सल्फ है और ये कुछ इजाफी पत्ते और चूना है दुकान के लिए। मैंने नजरें नहीं उठाई। वो थोड़ी देर रुकी रही, फिर बोली, कामरान, हमने जो खोना था खो चुके। अब जो बचा है उसका संभालना हमारा फर्ज है। अगले दिन वो दुकान पर मेरे साथ बैठी। गाहक आए तो उसने कहा, मैं पकाती हूँ, आप सिर्फ हाथ चलाते रहो। एक साहब ने पान लेते हुए कहा, बहू हो या बेटी, वक्त पर साथ देना बड़ी बात है। रात को मैं कमरे में चुपचाप बैठा था। जब वो पानी लेकर आई, मैंने पूछा, तुम्हें गम नहीं हुआ? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, गम हुआ है बहुत, लेकिन अगर मैं भी बिखर जाऊं तो आप कौन संभालेगा? उन दिनों मैं छोटे छोटे कामों से दूर भागता रहा। मैं विषय दुकान का हिसाब रखती, घर का खर्चा संभालती और मेरे ससुराल से आने वाले लोगों से भी बात करती। एक दिन मैंने देखा कि वो अब्बा के छोटे बटुए में रखी रसीदें तरतीब से जमा कर रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये सब क्यों? बोली, अब्बा जी के तरीके ख़राब नहीं थे। उनकी तरतीब हमें सिखाती है कि मुश्किल में भी नज़म ज़रूरी है। एक दिन मैं सो रहा था, आंख खुली तो देखा वो कमरे के कोने में जाए नमाज बिछाकर दुआ मांग रही थी। सर झुकाए, हाथ उठाए, धीमी आवाज़ में बस इतना सुना, अल्लाह कामरान को हिम्मत दे। उसी रात मैंने पहली बार अकेला खाने से इनकार किया। वो मेरे पास आई, थाल सामने रखा और बोली, ये चावल मैंने आपकी अब्बा की पसंद के बनाए हैं, शायद आपको भी अच्छे लगे। मैंने एक नवाला लिया, फिर दूसरा। वो चुपचाप देखती रही। मेरे हलक से आवाज़ निकली, शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, जिम्मेदारी है मेरी। जिंदगी के बड़े ज़ख्म वो होते हैं जिनमें आंसू भी शर्मिंदा होते हैं। महविश ने ना फ़कत उन ज़ख्मों पर मरहम रखा, बल्कि मुझे दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींचना शुरू किया। एक दिन दुकान पर पुराने मोहल्ले के लड़के आए, आसिफ, कलीम और बिलाल, जिनके साथ बचपन में गली क्रिकेट खेलता था, लेकिन वक्त के साथ उनसे दूरी हो गई थी। अब्बा हमेशा उनसे दूर रहने का मशवरा देते थे। वो बोलते, कामरान, ये लड़के वक्त ज़ाया करने के सिवा कुछ नहीं करते। अब वो सामने खड़े थे, हाथ में सिगरेट, आंखों में बेबाकी। आसिफ ने मुस्कुरा कर कहा, ओए कामरान, क्या हाल है? कब से सोच रहे थे तुझसे मिलने का, आज हिम्मत कर ली। मैंने जवाब दिया, सब ठीक है, दुकान संभाल रहा हूँ। कलीम ने कंधा थपथपाया, चलो अच्छा किया, मगर थोड़ा वक्त निकाल, शाम को चाय पर चलते हैं। मैंने इनकार नहीं किया, शायद जहन किसी नए माहौल की तरफ माइल था। शाम को दुकान बंद की और उनके साथ एक छोटे से होटल पर जा बैठा, सिगरेट कह के और फजूल गपशप। एक वक्त था जब मैं उन महफिलों से बचता था, लेकिन अब कोई रोकने वाला न रहा था। 2 दिन बाद कलीम ने मुझे बाइक पर लिफ्ट दी, एक खुफिया से कमरे में ले गया। वहाँ कुछ और लड़के थे, धुआं सा छाया था, आवाज़ें मध्यम थी। मैं उलझन में था, लेकिन आसिफ ने मुझे कुछ थमाया। ये आज का जायका है, एक बार आजमा ले, सब दुख भूल जाएगा।
میں نے جھجکتے ہوئے لیا اور پھر اگلے 2 گھنٹے میں وہ الجھن جیسے غائب ہو گئی۔ ایک عجیب سکون کا احساس تھا، یا شاید جسمانی سن ہو جانا۔ اگلے دن مہوش نے پوچھا، آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ میں نے جھوٹ گھڑا، رات دیر سے دکان بند کی، نیند نہیں آئی۔ اس کے بعد ہر شام وہی سلسلہ بن گیا۔ دکان چل رہی تھی مگر دھیان کہیں اور تھا۔ مہوش خاموش تھی، صرف دیکھتی تھی، کبھی کچھ نہ پوچھا۔ البتہ ہر صبح ناشتہ تیار ہوتا، دکان کے لیے چائے بنتی اور رات کو دروازہ کھلا ملتا۔ ایک دن آصف نے باتوں ہی باتوں میں کہا، کامران، دکان بیچ دے، اس چھوٹے سے کونے میں کیا رکھا ہے؟ آج کل تو مارکیٹ کی قیمت آسمان پر ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور کروں گا کیا بیچ کر؟ بلال نے فوراً کہا، آدھی رقم لگا، باقی ہم دیکھ لیں گے، کچھ بڑا کرتے ہیں۔ یہ ایک بے وقوفانہ خیال تھا، لیکن میں اس وقت سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ اگلے ہی ہفتے دکان بیچ دی، کاغذات پر دستخط کیے اور پیسے ہاتھ میں آئے۔ مہوش نے کچھ نہیں پوچھا، صرف اتنا کہا، اب کیا کریں گے؟ میں نے کہکا لگایا، آرام، باقی تم فکر نہ کرو۔ پہلا ہفتہ نشے، ہوٹلوں اور دوستوں کے ساتھ گزر گیا، دوسرا ہفتہ جیسے خواب کی طرح، تیسرا ہفتہ شروع ہوا تو پیسے آدھے رہ چکے تھے۔ مہوش خاموش رہی، گھر کی ضروریات کم کر دی گئی، کپڑے دھونے کی بجائے ہاتھ سے دھوئے گئے، سالن کی جگہ دال آنے لگی، مگر شکایت کا ایک لفظ نہیں آیا۔ ایک شام میں گھر آیا تو دیکھا کہ بجلی کا بل رکھا ہے اور کونے میں اندھیرا چھایا ہے۔ میں نے پوچھا، بل کیوں نہیں بھرا؟ مہوش نے آہستہ سے کہا، اب آمدنی نہیں رہی، بچت ختم ہو رہی ہے۔ میں نے جھلا کر کہا، تو مجھے تانے دیے جا رہے ہیں؟ وہ چپ رہی۔ میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اندر کچھ چبھن تھی لیکن زبان سے معافی نہیں نکل سکی۔ چند دن بعد کلیم کا فون آیا، کامران، کچھ پیسے درکار ہیں، ایک موقع ہے۔ میں نے بچی کچھ رقم بھی نکال کر دے دی، اور اگلے دن جب دوبارہ فون کیا تو نمبر بند تھا۔ پھر آصف اور بلال بھی نظر آنا بند ہو گئے۔ مہوش نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ ایک دن رات کو میں خالی جیب کے ساتھ گھر آیا۔ مہوش نے دسترخوان بچھایا، دال رکھی اور پانی کا گلاس رکھا۔ میں نے پوچھا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے سر جھکا کر کہا، پڑتا ہے لیکن ابھی آپ میرے شوہر ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ نشہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن میں رات دیر سے آیا، ہاتھ میں زخم تھا، دروازہ کھلا تھا۔ مہوش نے پٹی لائی، خاموشی سے باندھی۔ میں نے کہا، کب تک برداشت کرے گی؟ اس نے صرف اتنا کہا، جب تک اللہ ہدایت نہ دے تب تک میں خاموشی سے سب دیکھوں گی۔ میرے اندر غصہ بھی تھا، شرمندگی بھی، لیکن سب کچھ نشے کی دھن میں گم ہو جاتا تھا۔ دن گزرنے لگے اور میرے ہاتھوں سے سب کچھ نکلنے لگا۔ گھر اب وہ جگہ نہیں رہا تھا جہاں سکون ملتا تھا۔ بجلی کے بل کی پرچیاں، خالی الماریاں اور ہر رات ایک اجنبی کی طرح لوٹنا، یہی میری حقیقت بن چکی تھی۔ مہوش اب بھی وہی تھی، مگر میں وہ کامران نہیں رہا تھا جس کے لیے اس نے سب کچھ قبول کیا تھا۔ ایک رات جب لوڈ شیڈنگ میں ہاتھ میں بوتل تھامے دروازہ کھولا تو مہوش دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر دروازہ کھولا اور کچن میں چلی گئی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کھانے میں کیا ہے؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ مہوش باہر آئی، دال ہے اور آدھی روٹی بچی تھی۔ دال؟ پھر دال؟ میں غصے میں اٹھا اور پانی کی بوتل زمین پر دے ماری۔ تم ہر وقت بچت بچت کیوں کرتی ہو؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مہوش پیچھے ہٹ گئی، پھر بولی، جو کچھ ہے اسی میں چلا رہے ہیں۔ میرا غصہ بڑھا، میں آگے بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ تم میرے پیسے کہاں چھپا رہی ہو؟ تم نے میرا سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے تمانچہ رسید کر دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مہوش زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ چند لمحوں بعد میں لڑکھڑاتا ہوا بستر پر جا گرا۔ صبح آنکھ کھلی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ پانی مانگا تو کوئی جواب نہ آیا۔ مہوش کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ کل جو ہوا وہ مجھ سے نہیں، وہ نشے میں۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، پتہ ہے آپ ہوش میں نہیں تھے، لیکن ہاتھ تو آپ ہی کا تھا۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور چائے بنانا شروع کر دیا۔ اگلی رات پھر وہی ہوا۔ میں نشے میں دھت آیا۔ مہوش نے دروازہ کھولا لیکن کچھ کہا نہیں۔ میں اندر آیا، ٹی وی آن کیا اور چینل بدلنے لگا۔ ٹی وی پر کوئی رومانوی سین چل رہا تھا۔ میں نے غصے میں ریموٹ پھینک دیا۔
क्या बकवास दिखाती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? महविश कमरे से निकली जैसे अब उसका जवाब देना बेमैनी हो चुका था। मैं पीछे गया और उसके बालों से पकड़कर खींचा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ आया, और तुम क्या करती हो मेरे लिए? वो रोई नहीं, बस बोली, आपने अपने लिए सब कुछ छोड़ा, मेरे लिए नहीं। मैंने घौंसा मारा, दीवार पर हाथ जा लगा। दर्द हुआ लेकिन उस वक्त कुछ महसूस ना हुआ। बस जोर जोर से चिल्लाया, चीजें तोड़ी और फिर बिस्तर पर गिरकर सो गया। अगले दिन मेरे हाथ पर पट्टी बंधी थी, शायद रात को महविश ने की होगी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो नाश्ता बना रही थी। मैंने कुर्सी खींची, बैठा। तुम हर बार मुझे क्यों संभाल लेती हो? क्योंकि मुझे पता है आप में कहीं न कहीं वही पुराना कामरान है। मैंने सरदा भरी, पर वो कामरान तो खत्म हो चुका है। उसने जवाब दिया, तो फिर मैं किसके साथ जी रही हूँ? हफ्ते दिन इसी तरह गुजरे। मैं मारपीट करता, वो खामोश रहती। अगर कभी चीखती भी तो सिर्फ इतना कहती, अब रुक जाएं, बस करें। एक दिन मोहल्ले के बुजुर्ग चचा गुलाम आए। वो अब्बा के पुराने दोस्त थे। दरवाजे पर महविश ने खोला। चचा गुलाम ने पूछा, कामरान घर है? वो बोली, जी हैं, सो रहे हैं। चचा गुलाम ने कहा, बेटा संभाल लो उसे, लोग बातें बनाने लगे हैं। महविश ने दरवाज़ा बंद किया, मेरे पास आई। मोहल्ले वाले सवाल करने लगे हैं। मैंने तलखी से जवाब दिया, कह दो ये मेरा घर है, जो चाहूँगा करूँगा। तो क्या ये मेरा घर नहीं? मैंने गुस्से में घौंसा दीवार पर मारा। तुम क्यों हर बात में जुबान चलाती हो? वो पीछे हटी, चेहरे पर जख्म का निशान बन चुका था। अगले दिन जब मैं होश में आया तो उसने मेरे सामने आईना रख दिया। ये देखें, ये चेहरा आपका नहीं, वही है जो मुझ पर हर रात जुल्म करता है। मैं कुछ न कह सका। उस रात मैं मामूल से कुछ ज्यादा नशे में था। आसिफ, कलीम और बिलाल मेरे साथ बैठे थे, घर में ही। पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन महविश के जेवरात बेचकर 2 दिन की मस्ती का बंदोबस्त कर लिया गया था। 4 दीवारी के अंदर धुआं, हंसी और गालियों की बू घुल चुकी थी। मोहल्ले वाले शायद आदी हो चुके थे हमारे शोर के, या फिर खामोश तमाशाई बनने का फन सीख चुके थे। आसिफ ने बोतल मेज पर रखते हुए हंसा, कामरान तू तो बड़ा आशिक निकला, कहता था बीवी मलिका है, कहीं देखने को तो दे, इतने साल हो गए यार। कलीम ने कहका मारा, हाँ क्या मलिका है जो इतनी छुपी बैठी है, या हमें अंधेरे में रख रहा है? बिलाल ने भी चोट की, खुदा की कसम अगर इतनी हसीन है जितना तू दावा करता है तो आज दिखा, फिर मानेंगे कि तू वाकई बादशाह है। मैंने बोतल का एक और घूंट लिया और जैसे जुबान बेकाबू हो गई। तुम लोग समझते हो मैं झूठा हूं? वो वाकई खूबसूरत है, ऐसी है कि एक बार देखो तो होश उड़ जाए। आसिफ ने हाथ में सिगरेट थाम कर कहा, तो फिर ले आ, आज दिल बहल जाएगा। मेरे दिमाग में कुछ हरकत नहीं थी, सिर्फ शोर था। मैं उठा, लड़खड़ाता हुआ कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो महविश सादा कपड़ों में बैठकर कुछ सी रही थी। चल बाहर, बाहर आ, मैंने ऊंची आवाज में कहा। वो चौंक गई, इतनी रात को? किस लिए? मेरे दोस्त तुझसे मिलना चाहते हैं, तेरे हुस्न के किस्से सुनकर आए हैं, अब खुद देखना चाहते हैं। वो खड़ी हो गई, आंखों में हैरानी और खौफ था। ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं बाहर नहीं आऊंगी। मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे हुक्म को टाले? चल बाहर चल। वो बाजू छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे हाथ मजबूत थे। वो खामोश रही, बस आंखों में एहतजाज था। मैं उसे जबरदस्ती घसीटकर कमरे में ले गया, जहां तीनों दोस्त नीम मदहोश बैठे थे। दरवाज़ा खुला, सबकी नजरें उस पर जम गई। वो फौरन चादर से अपना चेहरा ढांपने लगी। आसिफ ने तालियां बजाकर कहा, वाह क्या चीज है यार, वाकई मलिका है। कलीम ने बदतमीजी से कहा, कामरान तू तो छुपाए फिरता था खजाना। बिलाल ने हंसकर जुमला फेंका, ऐसी चीज हो तो बंदा रोज घर वक्त पर आ जाए। महविश पीछे हटी, मैं खामोश खड़ा रहा, जैसे सब कुछ मामूल की बात हो। आसिफ खड़ा हुआ, उसकी तरफ बढ़ा और बोला, बहुत सुना था, आज यकीन आ गया। वो चीखी, कामरान ये क्या हो रहा है? मैंने नजरें चुराई, जैसे कुछ सुना ही नहीं। बिलाल ने आगे बढ़कर कहा, आज हमें भी इस हुस्न का कुछ हिस्सा दे दे, आखिर दोस्त हैं तेरे। कलीम कहका लगाकर बोला, कामरान को तो रोज की आदत है, आज हमारा नंबर है। महविश का रंग फक हो चुका था, उसने चादर को मजबूती से पकड़ रखा था।
آصف نے آگے بڑھ کر چادر کھینچنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے مہوش نے پوری طاقت سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کمرے کا ماحول پل بھر میں بدل گیا۔ آصف پیچھے ہٹا، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ کلیم اور بلال نے اسے تھاما، لیکن بات بگڑ چکی تھی۔ آصف بولا، اب تو دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ تینوں اس پر جھپٹ پڑے۔ میں دروازے کے پاس کھڑا تھا، جسم جامد، زبان گنگ۔ نشہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ مجھے ہوش نہیں رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، کامران بچاؤ مجھے، تمہارے دوست میرے ساتھ۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ سارا کمرہ گونج رہا تھا، لیکن میں زمین پر بیٹھ گیا، سر دیوار سے ٹکا دیا، جیسے کچھ سننا ہی نہ چاہتا ہوں۔ کئی لمحے گزر گئے، آوازیں مدھم ہو گئیں، روشنی کی شدت کم ہونے لگی، پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ صبح کا وقت تھا، روشنی کی ایک پتلی سی لکیر کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ کمرے میں اب بھی رات کا بکھرا ہوا منظر موجود تھا۔ زمین پر ٹوٹی بوتلیں، چادر کا ایک سرا اور دیوار کے ساتھ پڑا وہی کرسی کا ٹکڑا جسے میں نے شاید غصے میں مارا تھا۔ میری آنکھ کھلی، جسم بوجھل، ذہن دھندلا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو سب کچھ دھند میں لپٹا محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں صاف ہوئیں، ذہن نے تصویریں پہنچانا شروع کی۔ ایک منظر نظر آیا، کمرے کے کونے میں دیوار سے ٹکی ہوئی وہ بیٹھی تھی، خاموش، ساکت۔ میں نے اپنے جسم کو سنبھالا اور اس کے قریب پہنچا۔ وہ بالکل نہیں ہلی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر زخم، ہونٹوں کے کنارے نیلے، ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان۔ مہوش، میں نے آہستہ آواز دی۔ اس نے نظر اٹھائی، بہت آہستہ، جیسے صدیوں کی تھکن کے بعد میری طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں، وہ بولی۔ آواز میں کسی قسم کی لرزش نہیں تھی، بس ایک فیصلہ تھا۔ شرمندگی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب وقت پر ہو۔ میں نے ہاتھ جوڑے۔ تم جو سزا دو قبول ہے، میں اب وہ انسان نہیں بننا چاہتا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر آہستہ کہا، سزا تو تمہیں مل چکی ہے، تم خود بن چکے ہو اپنی سزا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کی سانسیں سیدھی تھیں، لیکن اس کے اندر کچھ مر چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بولی، اگر واقعی معافی مانگنی ہے تو پہلے وضو کر کے آؤ، کیونکہ تم ناپاک ہو، تمہارا جسم، تمہارا ذہن، تمہارا دل، سب۔ یہ جملہ میرے سینے پر چوٹ کی طرح لگا۔ میں پیچھے ہٹا اور پھر واش روم کی طرف گیا۔ نل کھولا، پانی کا پریشر کم تھا، لیکن ٹھنڈا۔ میں نے ہاتھ دھوئے، چہرہ بار بار دھویا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پانی جسم کو صاف کر رہا تھا اور آنسو روح کو۔ میں نے مکمل غسل کیا، کپڑے بدلے، ہاتھوں کو دیکھا جیسے زخم تلاش رہا ہوں۔ پھر میں کمرے میں واپس آیا۔ کمرہ خالی تھا، دیوار کے پاس کوئی نہیں تھا، چادر غائب تھی، کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی، اس کا بیگ بھی نہیں تھا۔ غسل خانے کا دروازہ کھولا، وہاں بھی کچھ نہیں۔ مہوش، میں نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا، چھت، کچن، صحن، ہر جگہ۔ پھر دروازے سے باہر نکلا، گلی میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی نہیں۔ محلے کی بوڑھی خالہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ خالہ، آپ نے میری بیوی کو کہیں جاتے دیکھا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر جھاڑو روک کر بولی، فجر کے بعد کسی نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی، شاید وہی گئی ہو۔ میں تیزی سے باہر نکلا، پہلے اس کے ننیال گیا، وہاں دستک دی۔ خالہ نے دروازہ کھولا، مجھے حیرت سے دیکھا۔ مہوش یہاں ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ تو کئی مہینوں سے نہیں آئی۔ کیا بات ہے؟ وہ گھر سے چلی گئی ہے۔ خالہ نے لمبی سانس لی۔ اگر وہ خود گئی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آئے گی۔ وہ نرم دل ہے، لیکن خوددار بھی۔ میں سارا دن شہر کے کونے کونے میں اسے ڈھونڈتا رہا، پرانے محلے، بس سٹاپ، اسپتال، مساجد، ہر جگہ، لیکن وہ جیسے زمین میں سما گئی تھی۔ رات کو میں واپس گھر آیا، دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اس کی خوشبو بھی نہیں تھی۔ اس کی چوڑیاں، دوپٹے کا رنگ اور وہ ہلکی سی ہنسی جو کمرے میں گونجتی تھی، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ میں بستر پر بیٹھا اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتا رہا، جیسے وہ واپس آ جائے گی۔ 3 دن گزر گئے، ہر روز وہی تلاش، وہی خالی ہاتھ واپسی۔ چوتھے دن میں تھک گیا، اب گھر بھی بوجھ لگنے لگا تھا۔
میں نے الماری میں رکھا اس کا دوپٹہ نکالا اور اس پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ تم صحیح کہتی تھی مہوش، میں ناپاک تھا، شاید اب بھی ہوں، لیکن تم پاک ہو، اور پاک چیزیں ناپاک جگہ پر نہیں ٹھہرتی۔ اس دن میں نے پہلی بار وضو کے بعد نماز پڑھی، دعا مانگی، لیکن نہ معافی کی نہ واپسی کی، بس ہدایت کی۔ وہ چلی گئی تھی اور میں باقی رہ گیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوا جس میں مہوش کا کوئی نشان میرے آس پاس موجود تھا۔ اگلے دن میں نے اس کی تصویر جیب میں رکھی اور شہر کے تمام وہ مقامات تلاشنا شروع کیے جہاں کبھی اس کا گزر ہوا تھا۔ سب سے پہلے اسپتال گیا، رجسٹر چیک کروایا۔ استقبالیہ پر بیٹھے لڑکے نے تصویر دیکھی اور کندھے اچکاتے ہوئے کہا، صاحب، یہاں روز سینکڑوں لوگ آتے ہیں، پہچاننا مشکل ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی دارالامان گیا، گیٹ پر کھڑے گارڈ سے پوچھا، اس نام کی کوئی لڑکی یہاں داخل ہوئی ہے؟ اس نے ماتھا کھجایا، پھر نفی میں سر ہلایا، یہاں رجسٹر کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوتا۔ پھر دربار، مسجدیں، خیراتی ادارے، حتیٰ کہ عورتوں کے ہاسٹلز کے گیٹ پر بھی جا پہنچا۔ ہر دروازے پر یہی سوال، کیا یہاں مہوش نام کی کوئی لڑکی آئی ہے؟ کسی نے کہا نہیں، کسی نے کہا یہاں سب کچھ ہوتا ہے مگر ماضی کی تلاش نہیں۔ وقت کے ساتھ میرا حلیہ بدلنے لگا، شیو بڑھ گئی، کپڑے پرانے ہو گئے، جوتے پھٹ گئے، مگر تصویر اب بھی میری جیب میں تھی۔ یہ میری بیوی ہے، کہیں نظر آئے تو بتانا۔ میں اکثر راہ چلتے اجنبیوں سے یہ جملہ دہراتا، لیکن جواب وہی ہوتا، خاموشی یا ترس بھری نظریں۔ کبھی کبھی دن بھر کا سفر خالی ہاتھ لوٹ آتا اور رات کو میں اس دوپٹے کے کنارے کو تھام کر بیٹھ جاتا جو آخری نشانی تھی۔ مہوش، اگر تم یہ سن سکتی ہو تو جان لو، میں نے سب چھوڑ دیا ہے، خود کو بھی۔ ایک دن بس اسٹینڈ پر بیٹھا تھا، پاس ایک فقیر بیٹھا تھا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر پوچھا، کیا کھویا ہے؟ میں نے کہا، جس نے زندگی دی تھی وہی کھو دی ہے۔ فقیر نے ہنستے ہوئے کہا، پھر تم بھی ہم جیسے ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا، 1 سال، پھر دوسرا، درمیان میں کچھ دن مزدوری کی، کبھی اینٹیں اٹھائیں، کبھی ہوٹل پر برتن دھوئے، صرف اتنے پیسے بنتے کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکوں۔ ایک بار ایک پولیس والی نے مجھے روکا، جیب سے تصویر نکال کر پوچھی، بیوی ہے؟ جی۔ کہاں گئیں؟ پتہ نہیں۔ اس نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر تصویر لوٹاتے ہوئے بولا، کبھی کبھار چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، ڈھونڈنے سے کچھ نہیں ملتا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ محلے والے اب مجھے پہچاننے سے کتراتے تھے، کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی حال نہیں پوچھتا۔ میں ایک سایہ بن چکا تھا۔ ایک دن مہوش کے پرانے اسکول گیا، وہاں ایک پرانی استانی ملی جس نے نام سن کر کہا، اچھی لڑکی تھی، خاموش مگر ذہین، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ میں نے نظریں جھکا لی، اسے گنوا دیا۔ پھر تم گنہگار ہو، پتہ ہے۔ کبھی لاہور نکل جاتا، کبھی راولپنڈی، بس میں بیٹھ کر جس طرف دل کرے نکل جاتا۔ کبھی سوچتا شاید کسی اسٹیشن پر، کسی بس میں، کسی گلی میں وہ دکھائی دی جائے، لیکن ہر شہر، ہر سڑک، ہر موڑ میرے لیے ایک اور بند دروازہ بن گیا۔ ایک دن میں دربار پر بیٹھا تھا، کسی نے کھانے کے لیے نان دیا اور ساتھ پوچھا، کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ اپنے لیے نہیں، اسی کے لیے جو کھو گئی۔ وہ ہنسا، پھر تم ابھی زندہ ہو؟ شاید نہیں۔ 3 سال یوں ہی گزر گئے۔ میں اب وہ کامران نہیں تھا جس کی دکان تھی، جس کے والدین تھے، جس کے ہاتھ میں مہوش کا ہاتھ تھا۔ میرے ہاتھ میں اب صرف وہ تصویر تھی۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، میں کراچی کے ایک پل کے نیچے بیٹھا تھا۔ تصویر گیلی ہو چکی تھی، میں نے جلدی سے اسے کپڑوں میں لپیٹا۔ پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس نے کہا، یہ کس کی تصویر ہے؟ میری بیوی۔ کہاں ہے؟ پتہ نہیں۔ تو کیوں ڈھونڈ رہے ہو اب تک؟ کیونکہ گناہ کا بوجھ ہلکا تب ہوتا ہے جب معافی آنکھوں میں دیکھی جائے۔ نوجوان کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو تم معافی کے نہیں، سزا کے طالب ہو۔ میں نے پہلی بار خود سے سچ سنا۔ اس دن میں نے تصویر ایک درخت کے نیچے رکھا اور کہا، اگر تم کبھی یہاں سے گزرو تو دیکھ لینا، میں اب بھی وہی ہوں جہاں تم چھوڑ گئی تھی۔ 4تھے سال کی ابتدا میں نے وہ تصویر ہمیشہ کے لیے جیب سے نکال کر ایک پرانے قرآن کے اندر رکھ دی جو مجھے ایک بزرگ نے دربار سے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اب اگر واقعی توبہ کرنی ہے تو دکھانا چھوڑو، اب مانگو۔ اس دن کے بعد میں نے تصویر کسی کو نہیں دکھائی، دعا مانگنے لگا، کام ڈھونڈنے لگا۔ نشے کی بوتل جو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا تھا،
وہ خود ہی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، شاید اس لیے کہ اب نشہ کرنے کا بہانہ باقی نہیں بچا تھا۔ دکھ کا وہ دور جو کسی اور پر الزام لگا کر گزارا اب خود میرے اندر بیٹھ چکا تھا۔ کراچی کی سڑکیں میرے پاؤں پہچان چکی تھیں۔ ہاتھ میں کوئی فن نہیں تھا، بس محنت باقی تھی۔ دن میں بوری اٹھاتا، کبھی گٹر صاف کرتا، کبھی کسی ہوٹل کے برتن دھوتا۔ پیسے کم ہوتے تھے لیکن پیٹ کے لیے کافی۔ ایک دن فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا، ایک صاحب گاڑی سے اترے، صاف ستھرا لباس، آنکھوں میں وقار۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر پوچھا، کام کرتے ہو؟ میں نے سر ہلایا، جی صاحب، جیسا کہیں۔ انہوں نے جیب سے کارڈ نکالا، اس ایڈریس پر آنا، ہم ایک چوکیدار کی ضرورت ہے، صفائی سے رہو، وقت پر آؤ گے تو نوکری مستقل ہو جائے گی۔ اگلے دن صبح سویرے وہاں پہنچا، ایک بڑی کوٹھی، سفید رنگ، لان میں پھول، گیٹ پر 2 گارڈ پہلے سے موجود تھے۔ اندر گیا تو وہی صاحب موجود تھے جنہوں نے مجھے کارڈ دیا تھا۔ نام کیا ہے؟ کامران۔ کب سے کراچی میں ہو؟ پیدائش یہیں کی ہے، بس رہنے کا انداز بدل گیا ہے۔ انہوں نے ہلکا سا سر ہلایا، چائے پیو گے؟ میں نے منع کیا، لیکن انہوں نے نوکرانی کو آواز دی، ایک چائے لانا، اور اس کے لیے ایک چادر بھی، کپڑے گیلے ہیں۔ کمرے میں بیٹھتے ہی میں نے دیوار پر لگی ایک تصویر دیکھی، کوئی فیملی تصویر تھی، لیکن اتنی دور کے صاف نظر نہیں آئی۔ یہاں تمہیں صرف گیٹ کی نگرانی کرنی ہے، دن اور رات کی شفٹ الگ ہوگی، ابھی تمہیں دن میں رکھیں گے، کھانے کا بندوبست ہم کریں گے، بس ایمانداری چاہیے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب مجھے ایک موقع چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، صرف محنت باقی ہے۔ انہوں نے چائے کی پیالی تھماتے ہوئے کہا، محنت کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ پہلے ہفتے میں چھت کے نیچے سونا، وقت پر کھانا ملنا اور کسی کی ڈانٹ کے بغیر دن گزارنا ایک نعمت لگنے لگا۔ مجھے پہلا دن یاد آیا جب میں نے دکان پر ابا کے ساتھ پان بیچا تھا، لیکن اب میں خود کو کہیں اور کھڑا پاتا تھا، نہ دکان، نہ ابا، نہ مہوش۔ نوکری کے دوران ایک چیز میں نے نوٹ کی، یہ گھر عام گھروں جیسا نہیں تھا۔ نوکر نہیں لگتے تھے اور مالک ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ ایک دن باورچی نے کہا، صاحب بہت سیدھے ہیں، لیکن مالکن کی ہر بات حرف آخر ہوتی ہے، ان کی مرضی کے بغیر یہاں ایک پودا بھی نہیں لگتا۔ میں نے پوچھا، مالکن ہیں کہاں؟ باہر گئی ہوئی ہیں، لیکن جلد واپسی ہے، سنا ہے اس بار پورا گھر سجایا جائے گا ان کے استقبال کے لیے۔ چوتھے ہفتے ایک دن صاحب میرے قریب آئے، بولے، کامران کل مہمان آ رہے ہیں، گھر صاف کروایا جا رہا ہے، تم گیٹ پر خاص نظر رکھو گے۔ میں نے سر ہلایا، جی بہتر۔ وہ رکے، پھر بولے، کل جسے ہم لا رہے ہیں وہ اس گھر کی روشنی ہے۔ شام کو جب سب نوکر اکٹھے کھانے پر بیٹھے تو سب کے چہروں پر ایک الگ چمک تھی۔ کسی نے کہا، مالکن بہت پڑھی لکھی ہیں، کسی نے کہا، صاحب کی بیٹی ہیں، لیکن رتبے سے لگتا ہے جیسے خود اس گھر کی مالک ہوں۔ میں خاموش بیٹھا رہا، پلیٹ میں چاول گھماتا رہا، نہ جانے کیوں دل بے چین ہونے لگا تھا۔ رات کو گیٹ پر ڈیوٹی تھی، سردی تھی لیکن اندر کچھ اور ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں ایک اضطراب تھا، جیسے ماضی کی کوئی پرچھائی میرے قریب آ رہی ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار برسوں بعد دل سے کہا، یا اللہ، جسے میں نے کھو دیا اگر وہ کبھی سامنے آ جائے تو اتنا حوصلہ دے کہ میں آنکھیں جھکا کر اس کی معافی مانگ سکوں۔ اگلی صبح نیا دن، نئی ذمہ داریاں، لیکن اندر وہی بوجھ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دعا قبول ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ صبح جب کام پر آیا تو کوٹھی کا منظر بدلا ہوا تھا۔ مرکزی دروازے پر نئے پردے لگائے جا رہے تھے، باورچی خانے میں اضافی نوکروں کا ہجوم تھا اور صحن میں بڑے بڑے گلدان رکھے جا رہے تھے۔ گیٹ پر پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں، سب ہلچل میں تھے جیسے کوئی خاص دن ہو۔ میں نے ایک پرانے مالی سے پوچھا، یہ سب کس لیے؟ اس نے مسکرا کر کہا، مالکن آ رہی ہیں، برسوں بعد، باہر سے واپس۔ صاحب تو صبح سے پریشان پھر رہے ہیں۔ میں نے پہلی بار لفظ مالکن میں کچھ اجنبیت محسوس کی۔ پچھلی رات دعا مانگی تھی کہ اگر میری توبہ میں وزن ہے تو مجھے جواب ملے، لیکن دل میں ایک بے چینی بیٹھ گئی تھی۔ دوپہر کو صاحب نے مجھے بلایا، کامران تیار رہو، میں خود ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو، واپسی پر تمہیں گیٹ کھولنا ہے، لیکن پہلے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ میں نے جلدی سے وردی ٹھیک کی، شیو کی اور ساتھ چل دیا۔ ایئرپورٹ پر رش کم تھا لیکن اندر کا شور دماغ میں دھڑک رہا تھا۔ صاحب بار بار گھڑی دیکھتے،
موبائل چیک کرتے اور ٹہلتے۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا تھا لیکن دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو چکی تھی۔ آخر کار دروازہ کھلا، 2 لوگ ساتھ نکلے، پھر ایک عورت عبائے میں لپٹی ہوئی، ہاتھ میں چھوٹا بیگ۔ وہ رک کر صاحب کی طرف بڑھی اور دھیرے سے سلام کیا۔ صاحب نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا سامان لیا اور بڑے فخر سے بولے، بالآخر واپس آ گئیں بیٹا، گھر اب مکمل ہوگا۔ میری نظریں اس پر جمی رہی۔ چال، آواز، آنکھوں کا انداز کچھ جانا پہچانا سا تھا، لیکن عبایا نے سب ڈھانپ رکھا تھا۔ ہم تینوں کار کی طرف بڑھے۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔ وہ صاحب کے برابر راستے بھر وہ خاموشی رہی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی سامنے۔ گھر پہنچنے پر سب نوکروں کو لائن میں کھڑا کیا گیا۔ گیٹ کھولتے وقت میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ جیسی گاڑی اندر داخل ہوئی، نوکر قطار میں کھڑے ہو گئے۔ صاحب گاڑی سے اترے، پھر اس نے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا، عبایا میں لپٹی، پرس ہاتھ میں۔ سب خاموش تھے۔ صاحب نے مسکرا کر کہا، یہ ہے ہماری مالکن، ہمارے دل کا سکون۔ اس نے آہستہ سے عبایا کا نقاب ہٹایا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ مہوش تھی، چہرہ وہی، آنکھیں وہیں، انداز وہی، لیکن اب وہ مہوش نہ تھی جو میرے گھر کی 4 دیواری میں دال چمچ سے نکالتی تھی۔ یہ کوئی اور تھی، نفیس، مطمئن اور غیر متعلق۔ میں بے ساختہ آگے بڑھا۔ مہوش؟ وہ رکی، سر کو ہلکا سا موڑا لیکن کچھ نہ بولی۔ مہوش، میں کامران ہوں، مجھے پہچانا؟ صاحب درمیان میں آئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم کیوں شور کر رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ صاحب، یہ میری بیوی ہے، یہ مہوش ہے، میں برسوں سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ مہوش نے چہرہ موڑا اور صرف ایک جملہ کہا، یہ کون ہے؟ اسے تمیز نہیں کہ مالکن سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ صاحب نے مجھے بازو سے پکڑا۔ یہ تمہاری بیوی نہیں، میری بیٹی ہے۔ کیا؟ میں نے سر پیچھے کیا۔ آپ کی بیٹی؟ ہاں، میری بیٹی، جسے میں نے برسوں باہر تعلیم کے لیے بھیجا۔ آج وہ لوٹی ہے۔ تمہیں ملازمت صرف اس لیے دی کہ تمہاری حالت دیکھ کر بیٹی نے رحم کیا، مگر اب تمہاری اوقات یاد رکھو۔ میں چند قدم پیچھے ہٹا۔ مہوش اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، نوکر اس کے پیچھے سامان لے جا رہے تھے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں، خود سے بس ایک سوال، یہ سب کیسے ہوگا؟ پر دل میں ایک بات صاف تھی، وہ بدل چکی تھی اور شاید میں اب کبھی اس کا حصہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس روز کے بعد گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت منسوخ کر دی گئی۔ گیٹ کی ڈیوٹی سے ہٹا کر مجھے ایک طرف کے اسٹور میں بٹھا دیا گیا، جہاں نہ ہوا آتی تھی نہ روشنی۔ مالک نے کہا، جب تک ہم نیا بندوبست نہیں کرتے تب تک یہی کام کرو۔ 2 دن بعد مجھے نکال دیا گیا۔ کوئی سوال نہیں کیا، نہ کوئی صفائی دی۔ مجھے وہ جگہ بھی گنوانی پڑی جو میری آخری پناہ گاہ تھی۔ میں گیٹ کے باہر بیٹھا رہا شام تک، شاید وہ باہر آئے، مجھے دیکھے، کوئی بات ہو، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ دروازہ بند رہا، روشن دان سے بھی روشنی باہر نہ آئی۔ آخر کار میں اٹھا اور پرانے راستے پر نکل پڑا، وہی جو کئی سال پہلے میں نے شروع کیا تھا۔ اب نہ ہاتھ میں تصویر تھی، نہ دل میں امید، صرف ایک تھکن تھی جو جسم سے نہیں جا رہی تھی۔ پھر ایک دن دربار پر جا کر بیٹھ گیا، وہیں جہاں کبھی پیسے مانگنے والوں کو دیکھ کر ترس آتا تھا، اب خود انہی میں شامل ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پیالہ نہیں تھا، مگر نظر میں سوال تھا۔ دن گزرتے گئے، میں خاموش بیٹھا رہتا۔ کچھ لوگ کھانا دے جاتے، کچھ سکے، کوئی گزرے تو میں نہ آواز دیتا نہ نظریں ملاتا۔ ایک دن دربار کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا کہ ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا، ایک بچہ اترا، پھر ایک عورت، پھر ایک مرد۔ میں نے سر اٹھایا، وہ مہوش تھی۔ پاس 2 بچے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ مرد اس کا شوہر تھا۔ صاف لگ رہا تھا وہ دونوں ہاتھوں میں بچوں کو تھامے ہوئے ہنستے باتیں کرتے ہوئے اندر گئے۔ میں نے نظریں نیچی کر لی، دل میں کپکپاہٹ اٹھی، لیکن زبان سے کچھ نہ نکلا۔ میں وہاں بیٹھا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب وہ واپس لوٹے تو مہوش کی نظر مجھ پر پڑی، کچھ لمحے ٹھٹکی، پھر آگے بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ تنہا آئی، دربار کے کونے میں آ کر بیٹھی، پھر میری طرف آئی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ وہ خاموشی سے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب کچھ کہنا ہے کامران؟ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ نہیں، بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تم خوش ہو۔ ہاں خوش ہوں، تم سے الگ ہو کر خوش ہوں۔ میں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا، میں معافی کے قابل نہیں ہوں،
پھر بھی اگر ممکن ہو۔ وہ بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، معاف کیا تمہیں، بہت پہلے ہی کر دیا تھا، کیونکہ اگر معاف نہ کرتی تو خود کو معاف نہ کر پاتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب کچھ واپس ہو سکتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پتہ ہے، میں کچھ نہیں مانگتا، بس اللہ کا شکر ہے کہ تم سلامت ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تمہیں کبھی بتایا نہیں، لیکن میں یتیم نہیں تھی۔ میری ماں نے میرے والد سے طلاق لی تھی۔ ابو بیرون ملک ہوتے تھے۔ جب تمہارے گھر سے نکلی تو سیدھا ان کے پاس گئی۔ نانی کو ہمیشہ میرا ان سے تعلق پسند نہیں تھا، اس لیے چھپایا۔ میں نے سنا، کچھ نہ کہا۔ انہوں نے مجھے باہر پڑھنے بھیجا۔ میں نے قانون پڑھا، پھر جج بنی۔ میری شادی انہی کے انتخاب سے ہوئی۔ تمہاری زندگی میں آئی تو وہ سب کچھ بھلا دیا، لیکن تم نے مجھے میری وقت سے نیچے لا دیا۔ میں نے سر جھکایا۔ میں نے اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں سے رسوا کیا۔ اب عزت مجھے منہ نہیں لگاتی۔ وہ اٹھی، اپنے پرس سے کاغذ نکالا، میرے سامنے رکھا۔ یہ خلا نامہ ہے، سالوں پہلے حاصل کر چکی ہوں۔ اب تم بھی آزاد ہو۔ میں نے وہ کاغذ ہاتھ میں لیا اور بولا، آزاد تو میں اسی دن ہو گیا تھا جب تم چلی گئی تھی، لیکن اس آزادی میں قید زیادہ ہے۔ وہ چل دی، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ بچے اور شوہر باہر گاڑی میں انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ جا بیٹھی، گاڑی چل دی۔ میں وہیں دربار کی سیڑھیوں پر بیٹھا رہا۔ کاغذ میرے ہاتھ میں تھا، ہوا چل رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد میں نے اسے تہہ کیا اور قرآن کے پرانے نسخے میں رکھ دیا، جس میں کبھی تصویر رکھی تھی۔ اب میرے پاس نہ دکان ہے، نہ گھر، نہ بیوی، نہ خواب۔ صرف وہ رب ہے جسے میں نے دیر سے پکارا اور جس نے میری پکار سن کر مجھے سزا دی۔ وہ سزا جو مجھ جیسے آدمی کے لیے مکمل انصاف تھی۔ میں آج بھی دربار کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں۔ کبھی کبھی وہ آتی ہے، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، اور میں سر جھکا لیتا ہوں۔ خوش ہوں کہ وہ سلامت ہے، کامیاب ہے، اور اس کی زندگی میں میری بدبو باقی نہیں رہی۔ اب جو بھی مانگتا ہوں اپنے لیے نہیں، اس کے لیے مانگتا ہوں۔ میں نے اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں رسوا کیا۔ اب عزت مجھے منہ نہیں لگاتی۔ عزت، اعتماد اور رشتے ایک بار ٹوٹ جائیں تو دوبارہ نہیں جڑتے۔ انسان کی اصل سزا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔